لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ تمام حضرات شوق و احترام کے ساتھ درود پاک کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى مخدوم و مکرم صدر مجلس حضرت مولانا انتظار احمد صاحب اور اس علاقے کے اکابرین بزرگ ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام کی اکابرین کی ایک عظیم جماعت یہاں تشریف فرما ہے آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت کی طرف سے جو ہمارے اجتماعی پروگرام ہو رہے ہیں سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان سے اسی کا ایک تسلسل ہے اور آج کا پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے یہ پروگرام کیوں رکھے جاتے ہیں اور ان پروگراموں کا کیا فائدہ ہے یہ بھی بات قابل غور ہے ہم جب پوری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو عقیدے اور ایمان اور اسلام کی بنیادوں کے حوالہ سے جو ایک بیداری اور قربانی کا ایک جذبہ ہمیں اپنے ملک پاکستان میں نظر آتا ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نظر نہیں آتا اور جس طرح دنیا کے اندر ظاہر ہونے والے ہر فتنے کی سرکوبی علماء پاکستان نے کی ہے
وہ بھی اس وقت دنیا میں ایک بے مثال کارنامہ ہے ہمارے اکابر کا۔ تاریخ ختم نبوت ہو یا اسلامی نظام کے نفاذ کی تاریخ ہو یا عظمت صحابہ کی حوالہ سے مدح صحابہ کی تاریخ ہو یا دین کے کسی بھی بنیادی مسئلے کی کوئی تاریخ کھڑی ہوئی ہے، اس میں ہمارے اکابر نے بے مثال قربانیاں دے کر امت کے اندر ایک خاص قسم کی بیداری پیدا کر دی ہے۔ یہ انہی پروگراموں کا اور علماء کی ان مجالس کا نتیجہ ہے، اور اسی حوالہ سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ فتنے مختلف صورتوں میں سر اٹھاتے ہیں دنیا میں، اور ہر دور کا ایک نئے فتنہ ہوتا ہے، اور ان فتنوں کا مقابلہ عوام اور عام مسلمان کے ایمان کے تحفظ کے لیے سوائے علماء کے اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اس دور کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی، اور ہماری جماعت کا مختصر پروگرام اور نظریہ جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں جمعیت علماء اسلام کے حوالہ سے بات کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں یہاں، ماشاءاللہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانیت کے اندر جتنے کمالات تقسیم کیے، اولین و آخرین میں جتنے کمالات تقسیم کیے یا قیامت تک کسی کو کچھ ملے گا، ان تمام کمالات کا مجموعہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انسانوں کو علوم دیے ہیں، اپنے علم میں سے علم دیا ہے، انبیاء میں جتنے علوم اللہ نے تقسیم کیے ہیں، یا اللہ قیامت تک کسی کے سینے میں وہ بھی علوم پیدا کریں گے، وہ تمام علوم جو اولین و آخرین میں خدا نے تقسیم کیے، ان کو اگر اکٹھا ایک ہی ذات میں دیکھنا ہو تو اس ذات کا نام ہے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دنیا میں اللہ کی مخلوق میں ایک ہی ذات ہے کہ خدائی کمالات کا اللہ کی طرف سے جو کمالات مخلوق میں تقسیم ہوئے وہ اگر کسی ایک ذات میں ہے، اور سارے علوم جو اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیے ہیں وہ سارے اگر کسی ذات میں جمع ہے تو وہ دنیا میں ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نبوت کو ختم نہیں کیا، تمام کمالات کو بھی ختم کیا ہے، اور تمام علوم کو بھی ختم کیا ہے، اور نبوت کو بھی ختم کیا ہے۔ ختم کا یہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر پروپیگنڈے کی صورت میں قادیانی پیش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ دیکھو جی، نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت بن کر آتے ہیں، نبوت اللہ کا انعام اور خدا کی رحمت ہے، تو جب نبوت خدا کا انعام اور خدا کی رحمت ہے تو رحمت کا اور انعامات کا دروازہ بند ہونا چاہیے یا کھلا رہنا چاہیے؟ ان کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے، اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایسے بڑے پرکشش چٹکلے تیار کیے ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جب سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کامل اور مکمل ہو گئی ہے،
رحمت کامل اور مکمل ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں جیسے رات ہو تو ہر آدمی اپنے مکان کو روشن کرنے کے لیے ایک چراغ جلاتا ہے، لائٹ جلاتا ہے، اور ایک لائٹ ہوتی ہے جو صرف ایک گھر کو روشن کرتی ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے جو پورا محلہ روشن کرتی ہے، اور پھر اس سے بڑی کوئی اگر لائٹ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ پوری بستی کو روشن کر دے گی۔ تو لائٹیں جلتی ہیں رات کو اور وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ علاقوں کو روشن کرتی ہیں، لیکن جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے ساری لائٹیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اس وقت ان تمام لائٹوں کی بالکل ضرورت نہیں رہتی اور ان کو جلانا بیکار اور فضول سمجھا جاتا ہے، اور کوئی سورج نکلنے کے بعد کوئی لائٹ بھی جلائے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نبی آئے، انہوں نے علاقوں کو، محلوں کو، شہروں کو روشن کیا، اور ہمارے نبی جب تشریف لائے تو آپ کی مثال سورج کی تھی، جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کافۃ للناس بن کر آئے، سب لوگوں کے لیے روشنی لے کر آئے۔ جب حضور کی روشنی اطراف عالم میں چاروں اطراف میں پھیل گئی اور کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا کچا اور پکا گھر نہیں بچا جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی داخل نہ ہوئی ہو۔ جب حضور کی روشنی ہر گھر میں، ہر مکان میں، ہر علاقے میں وسیع طور پر ہر جگہ پہنچ گئی ہے، تو اب اگر کوئی نئی لائٹ جلائے تو اس کو پاگل کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہمارا معنی ہے، یعنی ختم نبوت کا معنی کہ حضور روشن ہے، آپ کی روشنی قیامت تک رہے گی، آپ کی نبوت کی برکات اور انوارات قیامت تک چمکیں گے۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے حضور کے بعد کوئی اور نبی ہے تو وہ ایسے ہی پاگل ہے جس طرح سورج نکلنے کے بعد کوئی اور چراغ جلانے کی کوشش کرے۔ ایک تو ہمیں یہ معنی ذہن میں رکھنا چاہیے ختم نبوت کا۔ جب نبی علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے کمالات کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ کی روشنی نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، تو یہاں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب ہم ختم نبوت کی آیات قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا آیات پڑھتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کسی جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمارا یہی عقیدہ، توجہ کرنا۔ ایک اہم بات سمجھانے لگا، حضور کسی ایک علاقے کے نبی ہیں یا ساری انسانیت کے نبی ہیں؟ بولو۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف اپنی ایک قوم کے نبی تھے، عمر کتنی تھی پتہ ہے؟ عام حضرات میں سے کسی کو پتہ ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح کی جو عمر ہے وہ 1350 سال تھی۔ کتنی تھی؟ نبی ایک علاقے کے تھے، ایک قوم کے تھے، اور عمر کتنی؟ علاقہ کتنا؟ تھوڑا سا، اور نبی ہے تھوڑے علاقے کے، عمر کتنی ہے؟ 1350 سال۔ صرف جو آپ کا تبلیغ کا زمانہ ہے وہ 950 سال۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو حضور تو ساری زمین کے نبی ہیں، حضور کی عمر زیادہ ہونی چاہیے تھی، وقت بھی تاکہ زیادہ ملتا، آپ پوری روئے زمین پر پھرتے، ہر علاقے میں جاتے، ہر قوم کو دعوت دیتے، ہر شہر تک آپ کا پیغام جاتا، ہر ملک میں آپ تشریف لے جاتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اگر ہوا کے ذریعے سے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، تخت پر بیٹھ کر آپ جس شہر میں، جس علاقے میں
چاہتے وہاں عوام کو حکم دیتے، آپ کا تخت اٹھا کر آپ کو اس شہر اس علاقے اس ملک میں لے جاتی، تو حضور کے لیے تو عقل کہتی ہے ساری کائنات کے نبی ہیں، آپ کے لیے تو ایسا انتظام کوئی وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے تھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا کے ذریعے سے کبھی کسی علاقے میں تشریف لے جاتے، کبھی کسی علاقے میں، کبھی عقل یہی کہتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضور ہے ساری کائنات کے نبی، ساری انسانیت کے نبی، لیکن آپ کی عمر مبارک دنیا میں کتنی تھی بھائی؟ کتنی؟ 63 سال۔ اور زمانہ تبلیغ کتنا ہے؟ 23 سال۔ اب 63 سال میں سے بھی 23 سال نکال لیے، 23 سال سب سے قلیل وقت حضور کو دیا گیا انبیاء میں سے، اور زمانہ لمبا ہے قیامت تک کے لیے، علاقہ وسیع ہے، ساری زمین ہے، لیکن عمر آپ کو کتنی دی گئی؟ میں ایک عام بات سمجھانے لگا ہوں، عمر آپ کو 63 سال، زمانہ تبلیغ 23 سال، علاقہ ساری زمین، ہر انسان تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ تو سمجھ نہیں آتی اتنے بڑے نبی کو زمانہ تھوڑا دے دیا گیا، چاہیے تھا حضرت سلیمان کی طرح ان کو سہولیات اس سے زیادہ دی جاتی پہنچنے کی، اور آپ کی دعوت ہر علاقے میں پہنچتی، اور آپ کے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا جاتا، آپ کبھی ایک ملک میں ہوتے، کبھی دوسرے ملک میں ہوتے۔ لیکن علماء تشریف فرمائے، ہمارے اساتذہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام اپنی عمر مبارک میں ان 23 سالوں میں بھی جو تبلیغ فرمائی عرب سے باہر نہیں ہے، جزیرہ عرب سے باہر نبی، عرب کے تھے صرف، عرب سے باہر نہیں گئے، نبی تھے ساری زمین پر۔ تو حضور نے 23 سال بھی گزار دیے، تو تھوڑے سے علاقے میں چاہیے یہ تھا کہ وہ 23 سال تو کم از کم دوسرے ملکوں تک پہنچتے، لیکن زمانہ بھی تھوڑا، علاقہ بھی تھوڑا، تھوڑے علاقے میں آپ نے دعوت پھیلائی اور صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اچھا، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ کس کے شاگرد ہوتے ہیں؟ بولو، کس کے شاگرد ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ آپ پاک ہوتا ہے، اللہ کا ہر شاگرد بھی۔ اللہ کے کتنے شاگرد دنیا میں آئے؟ 1,24,000۔ اب حضور کے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ان کی تعداد کم و بیش اتنی ہے۔ تو جتنی تعداد اللہ کے شاگردوں کی ہے، اللہ کی نسبت سے اللہ کے شاگرد ساری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں۔ اللہ کی جس طرح اللہ سب سے اعلیٰ ذات ہے، اس کے شاگرد مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس طرح نبیوں میں حضور اعلیٰ ہے، تو نبی کے شاگرد بھی سارے شاگردوں میں اعلیٰ ہے۔ حضور نے 23 سال محنت فرمائی، کتنے شاگرد تیار کیے؟ جتنے اللہ نے دنیا میں اپنے شاگرد بھیجے تھے، اتنے ہی اللہ نے حضور کے ذریعے سے اپنے شاگرد تیار کروائے۔ اور آخری حجت الوداع کے موقع پر حضور نے ایک جملہ صحابہ کو ارشاد فرمایا، ایک سوال کیا اور پوچھا، جو اللہ نے مجھے دین دیا تھا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ یہی کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ نے اقرار کیا، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے تم تک دین پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اب اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اب جو غائبین ہیں ان تک میرے اس دین کو تم نے پہنچانا۔ تو حضور کی رسائی کہاں تک تھی؟ صحابہ تک۔ اور ساری زمین پر آگے ذمہ داری کن کو دی؟ ذمہ داری تھی کس کی؟ نہیں، ذمہ داری کس کی تھی؟ نبی کس کے لیے بن کے آئے تھے؟ ساری زمین کے لیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تھوڑے سے علاقے میں چند لوگ تیار کیے اور اپنی ساری ذمہ داری، اپنا
دین کا پیغام ان کے سر پہ ڈالا اور یہ کہا میں جا رہا ہوں، میرا یہ پیغام تمہارے حوالے، اب یہ دین تم لے لو اور ساری دنیا تک تم نے پہنچانا ہے۔ اب اگر وہ صحیح پہنچا ہے تو حضور کا پیغام صحیح پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے تو حضور اپنے مشن میں کامیاب، اگر غلط پہنچا ہے تو کون ناکام ہے؟ پوچھ کس سے ہوگی؟ سوال کس سے ہوگا؟ حضور سے۔ حضور ساری زمین کے نبی ہیں، حضور نے اپنا دین صحابہ کو دیا تو دیتے ہوئے ان پر اعتماد کیا، ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ان پر اعتماد کیا۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، آگے تم نے پہنچانا۔ ان پر حضور کو اعتماد تھا، خود نہیں گیا کسی علاقے میں، ان کو دیا کہ تم ہی دے دینا، ان پر اعتماد کیا نا حضور نے۔ تو دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور نے مارے کھائی، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور زخمی ہوئے، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کردار کشی کی گئی، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور کے صحابہ کو ذبح کیا گیا، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضور کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں لیکن دین پر قربان ہیں، دین کے لیے مارے کھا رہے ہیں، دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ساری مخلوق کے سردار لیکن دین کے خادم ہیں۔ دین کے کیا ہے؟ خادم ہے، دین کے نوکر ہے، دین کے خادم ہے۔ ہر نبی دین کا خادم بن کے آتا ہے۔ حضور وہ دین جس کے لیے مارے کھائی تو بہت قیمتی تھا، یہ دین حضور نے صحابہ کو دیا تو دینے کے لیے ان پر اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ اب ساری امت نے کس سے دین لینا ہے؟ صحابہ کرام سے۔ جب حضور نے دیتے ہوئے اعتماد کیا تو امت کو لیتے ہوئے اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں بات سمجھ رہے؟ حضور نے دے کر صحابہ پر اعتماد کیا، ہم نے لے کر ان پر اعتماد کرنا ہے۔ اب ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو گیا کہ یہی تو وہ جماعت ہے جو ٹارگٹ ہے، ہر فتنے کا یہی ٹارگٹ ہے، اسی پر سب نے تیر چلائے ہیں، اسی پر سب نے تنقیدات کی ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جس پر حضور نے حجت الوداع کے موقع پر اعتماد کر دیا اور سارا دین دے کر کہا میں جا رہا ہوں، اب قیامت تک یہ دین تمہارے سپرد ہے، دنیا کے ہر کونے پر تم نے یہ دین پہنچانا ہے۔ حضور نے دے کر اعتماد کیا، ہم نے صحابہ سے لے کر اعتماد کیا۔ نہیں بات سمجھ؟ نبی کے اعتماد کا نقطہ بھی صحابہ ہے، ہمارے اعتماد کا نقطہ بھی صحابہ ہے۔ ہمارے لیے نبی کی جماعت بے یار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے لیے بے یار جماعت رسول ہے۔ اور آج جو گمراہیوں کا دور ہے، آج اعتقادی طور پر بھی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور عملی طور پر بھی ان کے عمل پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں اس وقت، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جن کو حضور نے پڑھایا تھا وہ حضور کے جانے کے بعد پھر گئے، ایسے ہی یا غلط ہو گئے، آپس میں لڑتے رہے، فتنوں کا شکار ہو گئے، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے بعد غلط ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں تو صحیح لیکن ان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، عمل ہمارے لیے رسول کا حجت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نبی نے جب دین ان کو دے دیا تو دے کر نبی نے اعتماد کیا، تو اب ہم نے ان سے لے کر اعتماد کرنا ہے۔ ہمیں جو ان سے عمل اور علم ملے، نبی سے امت کو کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ علم اور عمل، دو چیزیں ملتی ہیں نا۔ نبی سے امت کو دو چیزیں ملتی ہیں، علم اور عمل۔ جب حضور گئے تھے صحابہ کو صرف علم دے گئے تھے یا عمل بھی؟ دونوں دے گئے تھے۔ جب حضور صحابہ کو علم اور عمل دونوں دے گئے تھے تو ہم نے جیسے صحابہ نے نبی سے علم بھی لیا اور عمل بھی لیا اور حضور دونوں ان کو دے کر ان پر اعتماد کر گئے، تو پچھلی امت کو اگر علم چاہیے تب بھی صحابہ پر اعتماد کرے، عمل چاہیے تب بھی صحابہ پر اعتماد کرے۔ اب کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں
صحابہ عادل بھی تھے، راشد بھی تھے، ہادی بھی تھے، مہدی بھی تھے، جنتی بھی تھے، خدا ان سے راضی بھی تھا، ان کو ہر قسم کا کمال حاصل تھا، خدا کی طرف سے ان کو بڑی سنتیں حاصل تھی جو قرآن کے اندر موجود ہے، ہم ساری مانتے ہیں، لیکن پھر بھی امتی تھے، پھر بھی امتی تھے، نبی تو نہیں تھے۔ نبی سے غلطی، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے گناہ صحابی سے تو ہو سکتا ہے۔ اگر صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے تو پھر مانو صحابی ہمارے لیے حجت نہیں، پھر حجت نبی کی ذات ہے۔ میں نے یہ کہا کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابی بددیانت نہیں ہو سکتا، یعنی صحابی سے جب غلطی ہوگی تو کوئی دوسرا صحابی یا نبی اسے کہے گا کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی سے فوری معذرت کرے گا، توبہ کرے گا۔ امت میں، باقی امت میں، صحابہ میں یہ فرق ہے، ہم گناہ کر کے گناہ پر قائم رہ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اسی گناہ پر موت آئے، لیکن صحابی سے غلطی ہوگی تو وہ گناہ پر اسے موت نہیں آئے گی، وہ اللہ اسے کامل توبہ کی توفیق دیں گے، مرنے سے پہلے وہ غلطی پر قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حفاظت، یہ حفاظت نبی کے صدقے صحابہ کو ملتی ہے اور اس کی گارنٹی خدا نے دی ہے۔ اس کی گارنٹی آج کل بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارا نوجوان جب سنتا ہے، کوئی جاوید غامدی کو سنتا ہے، جو مرزا جیلوی کو سنتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے، وہ مختلف ذیل لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت عثمان ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، فلاں صحابی ایسا تھا۔ کام کس لگے ہوئے ہیں؟ اس جماعت کی غلطیاں نکالنے جس کو پڑھانے کے لیے خدا نے سارے نبیوں کے سردار کو بھیجا۔ کام کیا شروع کیا؟ اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ حضور پڑھا گئے، جن کو تربیت کر کے ان کی غلطیاں نکال رہے۔ اب سمجھو، ہم نے ایک اہم بات کہنے لگا، ہم نے یہ کہا کہ صحابی سے جو حدیث ملے، صحابی کی وہ روایت بھی ہمارے لیے معتبر ہے، اور صحابی حدیث کا مفہوم سمجھ کر جو عمل کرے، صحابی کا وہ عمل بھی ہمارے لیے معتبر ہے۔ ہم حدیث بھی صحابی سے لیں گے اور حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ بھی صحابی سے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ میری باتیں ان کے لیے نہیں ہیں، عام ساتھیوں کے لیے ہیں، کیونکہ مجلس میں کئی نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ آج کل کا دور فطروں کا زمانہ ہے، اس لیے اس بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قیامت تک کوئی گمراہی ایسی ہے جس کی نشاندہی حضور نے نہ کی ہو، اور اس گمراہی سے نکلنے کا طریقہ حضور نے نہ بتلایا ہو؟ اس امت کا سب سے آخری اور عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی بھی ایک ایک نشانی بتلائی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ دجال کے زمانے میں بھی ہوگا تو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کا ایمان دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ فتنہ بھی بتلایا تو فتنے سے بچنے کا کوئی فتنہ ایسا قیامت تک نہیں بتایا جا سکتا جو حضور نے بتلایا ہو اور اس سے بچنے کا راستہ نہ بتایا ہو۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، یہ تو بڑھنے ہی بڑھنے ہیں جی، ہم کیا کریں، ہمیں فرقوں میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، تم نے صرف اس بات کو مبہم بیان کر کے ایک غلط فہمی امت میں پھیلا دی ہے۔ اگر حضور نے 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے تو ان 73 سے نکلنے والے ایک جنتی کی نشانی بھی بتلائی ہے۔ فرمایا تم اتنے اندھے ہو کہ تمہیں وہ 72 گمراہ تو نظر آتے ہیں، کیا تمہیں وہ سچا نظر نہیں آتا؟ حضور نے اس کا اتنا عظیم نشان بتلایا ہے، اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت کے سوا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک جماعت کے جنت میں جائے گی وہ کیسی ہوگی، کون سی ہوگی؟
اگر حضور اس کا کوئی نام رکھ دیتے کہ یہ نام ہے تو جتنے فرقے ہیں سارے وہ اپنا نام رکھ لیتے. وہ کہتا میرا بھی یہ نام ہے, وہ کہتا میرا بھی یہ نام ہے. جس طرح ایک ہی جماعت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لاحقہ بڑھا کر وہ ایک ہی جماعت کے فرق کئی آگے ٹولیاں بن جاتی ہیں. اب ہوتا ہے نا, تو ایسا ہو جاتا, لیکن حضور نے نام بتایا ہی نہیں. فرمایا وہ جنتی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی, جو اس راستے پر چلے گی جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. حضرت قاری حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا. اس پر انہوں نے ایک بات فرمائی. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں حضور نے دو باتیں فرمائی. سچا وہ فرقہ ہے جو اس راستے پر چلے, حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس پر میں ہوں جو اس پر چلے وہ سچا فرقہ ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس پر میرے صحابہ ہیں. دونوں باتیں نہیں فرمائی. کیوں کہ اگر کوئی آدمی, اگر حضور اتنا فرماتے سچا فرقہ وہ ہے جو اس راستے پر چلے جس پر میں چل رہا ہوں, تو حضور کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کریں تو گناہ ہوتا ہے, جو ہم کریں تو گناہ ہوتا ہے. اکابر تشریف فرما ہے. میں آپ حضرات کی توجہ کے لیے یہ ساری بات عرض کر رہا ہوں. ایک وقت میں حضور کے نکاح میں کتنی بیویاں رہی؟ 11 تو ٹوٹل کی ہے نا. ایک وقت میں کتنی رہی؟ 9. حضور نے 9 رکھی. اگر حضور فرماتے کہ سچا وہ ہے جو میرے طریقے پر چلے, تو حضور کا طریقہ کتنا تھا؟ 9. ہمارے لیے کون سا طریقہ ہے؟ وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ وہ صحابہ کا ہے. اب 4 کو ہم سنت کہیں گے یا 9 کو؟ سنت تو کہتے ہیں اس کو جو حضور نے کیا ہو. یہ صحابہ کا عمل کیسے سنت بن گیا؟ نہیں توجہ, بات کی طرف توجہ نہیں کیا. صحابہ کا عمل کیسے سنت بن گیا؟ اس سے پتہ چلا نبی کے ذریعہ سے جو عمل صحابہ میں آیا, چونکہ یہاں حضور نے کیا نہیں لیکن حضور نے حکم دیا تم 4 کرو, تو حضور کا جو فرمان صحابہ کے عمل میں آیا, حضور کا عمل یہاں سنت نہیں ہے, یہاں صحابی کا عمل سنت ہے. تو جو حضور کا قول یا حضور کا فعل صحابہ کے عمل میں آ جائے وہ سنت کہلاتا ہے. جو صحابہ نہ اپنائے وہ سنت بنتے, وہ سنت بنتے ہی نہیں. اور یہ جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, کسی کی نہیں کریں, اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, صحابی کی نہیں کریں گے. کرو حضور کی اطاعت, پھر 9 بیویاں رکھو, کرو. 5واں کر کے دکھاؤ, نکاح ہی نہیں ہوگا. 5واں کرو گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. 4 تک سٹاپ ہو گیا. کرو نا نبی کا طریقہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن پاک میں کافروں کی گردنیں اڑانے کا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم قاتلوا المشرکین کافۃ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جگہ جگہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ قتل کرو ان مشرکوں کو, قتل کرو ان کافروں کو. قرآن میں حکم دیا ہے. حضور نے ساری زندگی اس قرآن کے حکم پر عمل کر کے ایک بندے کو بھی قتل کیا ہے؟ بتاؤ, ایک بندہ دکھا دو جس کو حضور نے تلوار مار کے اس کی گردن اڑائی. آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ نے گردنیں اڑائی. تو اب یہ قتال کس کی سنت ہے؟ گردنیں اڑانا کس کی سنت ہے؟ تم تو کہتے ہو صحابہ کی بات ہی کوئی. یاد رکھو, اگر تم یہ کہو کہ صحابہ گناہگار ہیں, ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے, ہم نے ان کی نہیں ماننی, تو اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. مہاجرین و انصار کی جو نیکی میں اتباع کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. گناہ تو اللہ نے پہلے ہی اس میں سے نکال دی, لیکن نیکی وہ معتبر ہوگی جو صحابہ نے کی ہے. نیکی وہ معتبر ہوگی جو
صحابہ نے کی ہے. ہم ہر نیک عمل میں نبی کے صحابہ کو معیار مانتے ہیں. جس طرح میں جس استاد سے سبق پڑھوں تو میرا براہ راست سب استاد کون ہوگا؟ جس سے میں نے پڑھا. پھر میرے استاد کے استاد جو ہوں گے وہ میرے دادا استاد ہوں گے. پھر وہ ان کے جو استاد ہوں گے وہ میرے پردادا استاد ہوں گے. تو ساری امت کے استاد تو حضور کے صحابہ ہیں اور حضور تو اس ساری امت کے دادا استاد ہیں. امت کے براہ راست استاد تو صحابہ ہیں. اس لیے جو براہ راست استاد کا گستاخ ہو اس کو اپنے دادا استاد کا فیض کیسے مل سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا. آج کے اس گمراہی کے دور میں نے گاندھی کا ایک کلپ سنا پچھلے دنوں، مجھے کسی نے سنایا. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے حرام چیزیں ہیں نا اس میں صرف چند چیزیں حرام ہیں، باقی یہ مولویوں نے خود حرام بنائی. اور جب ہم روایات اور حدیث کو لے آتے کہتے ہیں روایات میں نہیں پڑھنا، روایات میں پڑھو گے تو غلط فہمی میں پڑ جاؤ گے. بہت سارا اختلافات ہے روایت میں ہم نے جانا نہیں. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی روایات میں نہیں پڑھنا، سیدھی سیدھی قرآن والی بات کہو. میں نے اس کو کہا، بندہ جو سوال کر رہا تھا جو کلپ لایا تھا، میں نے اس کو کہا کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ کہتا ہے نا، تو نماز کب شروع، کتنی نمازیں ہیں یہ بھی قرآن سے دکھاؤ صراحتاً. اور یہ بھی دکھاؤ کہ کس نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. اور یہ بھی قرآن سے دکھاؤ کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ بھی قرآن سے دکھاؤ. جب تم نماز کا صرف حکم قرآن سے لیتے ہو اور ان پر عمل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لیتے ہو اور روایت کے بغیر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کیا تماشا ہے کہ جب باقی احکام آتے ہیں تو ان روایات کا تم انکار کر دیتے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت بہت بڑا ہے. آپ کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آپ کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا علم، اتنے بڑے کمالات لے کر آئے تو وہ علم براہ راست لیا کنہوں نے؟ وہ کمالات ان آنکھوں کے ساتھ دیکھے کس نے؟ ہم پسینے کا نام سنتے ہیں کہ اس میں خوشبو آتی ہے. حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو اس میں خوشبو ہوتی تھی. حضور گلی سے گزرتے تھے، صحابہ کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا حضور کدھر گئے، گلی کی خوشبو بتاتی تھی حضور ادھر گئے. تو ہم تو صرف ذکر پڑھتے ہیں. یہ نبی کے پسینے کی خوشبو سونگی کنہوں نے؟ سونگی کنہوں نے؟ ہم نے ذکر پڑھا، انہوں نے سونگی. حضور کے لعاب دہن سے پانی میٹھا ہو گیا کڑوے کنویں کا. وہ نبی کے لعاب کا میٹھا پانی پیا کس نے؟ ہم نے صرف ذکر پڑھا. ایسے ہی ہر عمل جو ہم نے ذکر پڑھا، ذکر سنا اپنے اکابر سے، لیکن نبی علیہ السلام کے ان تمام کمالات سے براہ راست استفادہ نبی کی جماعت اور نبی کے صحابہ نے کیا ہے. جتنا حصہ دین میں ان کو ملا ہے ہم وہ حصہ لے ہی نہیں سکتے. میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. ہم نے ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے. میں مسئلہ سمجھانے کے لیے عام آدمی کو جس کے دل و دماغ سے نبی علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ جماعت رسول کی عظمت نکلتی جا رہی ہے، اور آج ایک نوجوان جدید تعلیم یافتہ آدمی اپنی حیثیت اور اپنے قد کو دیکھے بغیر وہ نبی کی جماعت پر کس قدر بے باک ہو کر تنقید کرتا ہے. اللہ مان والا کلپ آپ سنتے رہتے ہیں کس طرح لوگ جرأت کر کے جماعت رسول کے بارے میں کہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ کو مسئلہ اس کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ، آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ شریعت کے پورے احکام پر عمل کرے اور کوئی گناہ اور غلطی نہ کرے، اس کے پلے کوئی گناہ نہ ہو بالفرض، اور ہر شریعت کا تقاضا پورا کرے، شریعت کے ہر عمل کو اپنائے، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، غرض ہے کہ شریعت کا جو بھی شعبہ ہے اس میں وہ کامل اور مکمل ہو جائے اور اس کی زندگی میں ایک گناہ بھی نہ ہو، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا
مقام ولایت کو پا گیا، مقام ولیت۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، توجہ، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو الحمد شریف بھی نہیں آتی، اس کو قل اللہ بھی نہیں آتی، اس کو یہی نہیں پتہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کو شریعت کے کسی عمل کو اس نے نہ سیکھا نہ کیا، نہ اس کو موقع ملا، کلمہ پڑھا، دیدار نبوی کیا، فوت ہو گیا۔ ہے نا ایک صحابی کا ذکر آتا، حضرات تشریف فرمائے، کلمہ پڑھا، سوار تھے اور حضور سے ایک دو سوال کیے تو اسی سواری سے نیچے گرے، فوت ہو گئے۔ حضور کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا، یہ کیا بنا؟ یہ کیا بن گیا؟ اور وہ جو پہلا تھا جس نے ہر شریعت کے تقاضے کو پورا کیا، ہر گناہ سے بچا، وہ کیا بنا تھا؟ ولی۔ وہ کیا تھا؟ ولی۔ یہ صحابی اور ولی کا درجہ برابر ہے؟ ہاں؟ سارے ولی مل کے صحابی کی شان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اس کو یکدم ہی ایک لمحے میں اتنا اونچا درجہ مل گیا، اور وہ 100 سال محنتیں ریاضتیں کر کے بھی وہ درجہ نہیں پا سکا؟ اس کا کلمے کے بعد ایک عمل ہے، اور اس کے کلمے کے بعد ہزاروں عمل ہیں، لاکھوں عمل ہیں، لیکن وہ نمازوں، روزوں، تلاوتوں، ذکر، اذکار، حج، جہاد، سخاوت، صدقہ، ہر نیکی کے ذریعے سے وہ مقام نہیں پا سکا، اس کا کوئی عمل اسے وہ درجہ نہیں دلا سکا جو اس نے کلمہ پڑھ کے دیدار نبوی کر کے وہ درجہ حاصل کر لیا۔ توجہ ہے؟ تو معلوم ہو گیا نبی کو دیکھنا اتنا بڑا عمل ہے، صرف نبی کو دیکھنے سے بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ بندے کو نہ نماز اتنا اونچا کر سکتی ہے، نہ روزہ اتنا اونچا کر سکتا ہے، نہ تلاوت اتنا اونچا کر سکتی ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے دیدار نبوی کیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ قیامت تک کا اولیاء اللہ محنتیں کر کے بھی وہ درجہ نہیں پا سکتے جو اس نے صرف نبی کو دیکھ کے پا۔ اب یہ ایک عمل اور سارے عمل باقی امت میں تقسیم ہو گئے، یہ ایک عمل صحابہ کو ملا۔ یہ ایک عمل کن کو ملا؟ صحابہ کو ملا، اور باقی تمام اعمال ہمیں ملے، نماز بھی ہمیں ملی، قرآن بھی ہمیں ملا، روزہ بھی ہمیں ملا۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو صحابہ نے کی ہو ہم نہ کر سکتے ہو، ہمیں ساری نیکیاں ملی، لیکن صرف ایک نیکی دیدار نبوی والی ہمیں نہیں ملی۔ اس دیدار نبوی نے ان کو اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اپنی نیکیوں سے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہو گیا کچھ دین کا حصہ ایسا صحابہ کو ملا کہ جو ہمارے حصے میں آئے، جو ہمارے حصے میں آئے نہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئیں، لیکن ان کی نیکی اتنی بڑی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کہتے ہیں کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ جب نبی کے دیدار سے بڑی نیکی کوئی نہیں تو صحابہ کا کوئی گناہ رہا ہی نہیں سمجھ آئی؟ صحابہ کا کوئی گناہ نہیں رہا۔ اس لیے آج کی مجلس کے حوالے سے ایک بات تو ہم نے یہ یاد کرنی ہے، جب حضور نے اپنی جماعت پر اعتماد کیا اور سارا دین ان کو دے کر دنیا سے چلے گئے، جب نبی نے دین دینے میں ان پر اعتماد کیا تو ہم نے یہ سبق یاد کرنا ہے کہ ہم دین لینے میں ان پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے ان پر اعتماد کیا۔ جن پر نبی کا اعتماد ہے ہمارا بھی۔ صحابہ نے صرف یہ مسجدیں آباد کی، روزے رکھے، قرآن پڑھا پڑھایا، صدقہ خیرات کیا، قربانی کی، حجیں کی، زکاتیں دی، یا صحابہ نے دنیا میں حکومت بھی کی؟ بولو۔ ابو بکر صدیق حضور کے بعد صرف مسجد کے امام تھے یا وقت کے حکمران بھی تھے؟ حضرت عمر وقت کے امام تھے مسجد نبوی کے یا وقت کے حکمران بھی تھے؟ یہ چاروں خلفاء، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تمام صحابہ یہ دنیا میں وقت کے امام بھی تھے، نماز کے امام بھی تھے، اور پورے دین کے مقتدا اور پیشوا بھی تھے، وقت کے حکمران بھی تھے۔ ہم کہتے ہیں پورا دین صحابہ سے لینا یا ادھورا؟ بولو،
پورا لینا یا ادھورا؟ اگر صحابہ والی نماز لینی ہے تو صحابہ والی حکومت نہیں لینی، صحابہ والی سیاست نہیں لینی۔ ہم یہی تو علماء کہتے ہیں کہ صحابہ پر اتنا اعتماد کرو کہ صحابہ سے ہر عمل لو، پورا دین لو۔ ہم کہتے ہیں نماز بھی صحابہ والی پڑھیں گے، حکومت بھی صحابہ والی کریں گے، اور ہمیں امام بھی نماز کے لیے وہ چاہیے جو صحابہ کا پیروکار ہو، اور ہمیں ملک کا حکمران بھی وہ چاہیے جو نبی کی جماعت کا تابعدار ہو، وفادار ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔